بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج ایک نہایت دکھ بھری خبر جو پوری دنیا کے عاشق رسولوں کے لیے دکھ بھری خبر ہے۔ مجھے یہ خبر دیتے ہوئے خوشی نہیں ہو رہی۔ آج محترم خادم رضوی صاحب قضاء الہی سے رب العزت کے پاس چلے گئے۔ خادم رضوی صاحب کا آج انتقال ہو گیا تقریباً 8:30 بجے۔ خادم رضوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے عاشق رسول تھے شاید کم ہی کوئی ہو۔ ان سے ملاقات کا مجھے بھی موقع ملا۔ مولانا خادم رضوی صاحب اٹک میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن تھے۔ جیلم سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو لاہور جامعہ نظامیہ میں حفظ مکمل کیا۔ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث بھی تھے۔ خادم حسین رضوی مرحوم فارسی اردو پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ خادم حسین رضوی جب گفتگو کرتے تھے تو سننے والا کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عاشق رسول بول رہا ہے۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جب بھی ذکر آتا تو ان کے چہرے پہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ 55 سال کی عمر میں علامہ خادم حسین رضوی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کی خبر سن کے پورے پاکستان میں غم ہی غم نظر آیا۔ ان کے عقیدت مند زاروں قطار رو رہے ہیں اس وقت۔ 55 سال کی عمر میں جانے والوں کے بارے میں تھوڑے سی میں بیک گراؤنڈ بتاتا جاتا ہوں کہ مولانا علامہ خادم حسین رضوی 2009 میں ایک ٹریفک حادثے میں ویل چیئر پر آ گئے، لیکن ویل چیئر پر آنے کے بعد ان کا جذبہ محبت کا جذبہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور بڑھتا گیا۔ بظاہر وہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے سینے میں عشق رسول بھاگتا تھا۔ مولانا کے 2 بڑے مارچ تھے۔ ایک انہوں نے 2017 میں فیض آباد مارچ کیا، راولپنڈی میں فیض آباد مارچ کیا۔ اس پر اس وقت کی حکومت اور دیگر لوگوں نے جا کے دستخط کیے۔ ایک انہوں نے آسیہ بی بی کا 2018 میں مارچ کیا۔ حافظ قرآن، شیخ الحدیث، فارسی اردو پر کمانڈ۔ اس کے بعد انہوں نے 2015 میں تحریک لبیک بنائی، جس کے وہ سربراہ بنے۔ تحریک لبیک نے مختلف سیاست میں حصہ لیا۔ ان کی کچھ باتوں سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ ان کی کچھ گفتگو سے بھی شاید کسی کو اختلاف ہو، لیکن اس میں کہ عاشق رسول
ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا جو مسلمان ہو، اس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، اور وہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر ہو تو مرنے اور مارنے پر تیار نہ ہو جائے۔ ہم سب کی بخشش آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے نام سے ہی ہونی ہے۔ 2015 کے بعد جب انہوں نے تحریک اللہ بیک بنائی، پھر انہوں نے دھرنا دیا۔ سیاست سے ان کی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس دھرنے کے بعد انہوں نے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا، احتجاج کیا، بے پناہ احتجاج کیا، اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ بھی کیا، بعض مباحثے میں بھی آئے۔ کچھ لوگ ان کے سیاسی رول سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہم پر ایک کا حق ہے۔ میری بھی ان سے ملاقات ہو گئی اسلام آباد فیض آباد دھرنے کے بعد، تو میری ان سے بہت ساری گفتگو ہوئی۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں، میں حیران ہو گیا ان سے مل کے، جتنا علامہ اقبال کی کتابوں پر، ان کے علم پر علامہ خادم حسین رضوی کو عبور تھا، شاید ہی کسی کو ہوا ہو۔ اقبال کو وہ اس طرح پڑھتے، اس طرح بولتے، اس طرح ان پہ روشنی ڈالتے کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون صاحب ہے۔ جتنا علامہ اقبال پر میں نے عبور ان کو دیکھا، جس طرح وہ ان کی تشریح کرتے، جس طرح وہ بیان کرتے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ ایک عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، بے پناہ خوبیوں کو مالک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال پر اتنا عبور ہو۔ میں ادھر چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، پیر مکی مسجد میں جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے، بہادر، دلیر اور جرت سے باتیں کر جاتے تھے۔ بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ شاید کچھ لوگ اختلاف کرتے ہو، شاید وہ باتوں پہ ان کا اختلاف کسی کا ٹھیک بھی ہو، لیکن ان کے عاشق رسول ہونے پر نہ کسی کو شک تھا نہ شک ہے۔ باقی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ فیض آباد دھرنے کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصہ قبل تفصیلی ملاقات ہوئی، میں نے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام لیا تو انہوں نے مجھے آپ کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میرا بیچ میں بولوں ان کو۔ پھر علامہ اقبال پر ڈسکشن ہوئی تو اس پہ ایک طویل ڈسکشن شروع ہو گئی۔ میں ایسے جیسے گمنام آدمی، ایک پتھر کا آدمی، ان کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر میں نے محترم اللہ کروڑ جنت نصیب کرے علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں ایک دو خدشات کا اظہار کیا۔ میں نے کہا جی میں نے کچھ یہ خبریں سنی ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا مجھے بھی اس کا اندازہ ہے یا مجھے بھی خبریں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں بہت جلد جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ 1001 علامہ خادم حسین رضوی جا سکتے ہیں، میں جلدی آقا کے حضور جانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ اس قسم کی ایک طویل گفتگو نہ صرف میں نے بلکہ لاتعداد لوگوں نے مجھے ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو بتائی۔ میں حیران رہ گیا کہ جو بات میں ان کو بتا رہا تھا وہ بات کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی، بہتر نہیں تھی۔ میں خیال تھا کہ وہ ڈر جائیں گے، تھوڑا سے خاموش ہو جائیں گے، وہ چپ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے درود پاک پڑھا اور آپ کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا مرنا تو میں نے آج بھی ہے، کل بھی ہے، 20 سال بھی ہے، لیکن مالک حقیقی نے 55 سال کی عمر میں انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آج جب ہوا انہیں فاروق ہسپتال لے جایا گیا
ڈاکٹروں نے بے انتہا کوشش کی کہ ان کے لیے زندگی کے لیے بچانے کے لیے جو دنیاوی ہوتے طریقے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے کر سکتی ہے، نہ کوئی روک سکتی ہے، نہ واحد موت کا ایک ایسا سفر ہے ناظرین، نہ کسی کے ساتھ اس سفر پہ جایا جا سکتا ہے، کسی کا ہم سفر بنا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس سفر کے جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے بے پناہ عقیدت ہوگی، پیار ہوگا، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی بات پہ اختلاف ہو، یہ ان کا حق ہے، لیکن ایک عاشق رسول چلے جائے کہ دنیا میں ایک عاشق رسول کام ہو گئے، اقبال کو سمجھنے والا، اقبال کو جاننے والا ایک کم ہو گئے۔ ناظرین، آج ان کے انتقال کے بعد جب وہ وفات پا گئے، خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو وہ پیدا ہوئے تھے ضلع اٹک میں، 22 جون 1966 میں ضلع اٹک میں پیدا ہوئے، اور آج 19 نومبر 2020 میں وہ مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ زندگی کا یہ سفر ان کا تمام ہوا۔ ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان سے لے کے مولانا فضل الرحمان سے لے کے اپوزیشن سے لے کے تمام سیاسی جماعتیں، عالم دین، بزرگان دین نے ان کی وفات پر، سخت انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ ان سب نے ان کے، پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جنہوں نے ان کے انتقال پر افسوس نہ کیا اور مغرب کی دعا نہ کی ہو، وزیر اعظم پاکستان سے لے کے سیاستدان۔ ناظرین، ان کی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے، ان کے سینے میں قرآن تھا، حافظ قرآن تھے، دل عاشق رسول تھا۔ کاش ہم بھی آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول بن سکے، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کر سکے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی 50 سال جیے، کوئی 10 سال جیے، کوئی 100 سال جیے، کوئی 1000 سال جیے، آخر سب نے مرنا ہے، کیونکہ کسی انسان نے اگر دنیا سے جانا نہ ہو، مرنا نہ ہو، تو وہ پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ علامہ خادم حسین رضوی جیسے سچے عاشق رسول کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی عاشق رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سچا عاشق رسول اور آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیو تو اس طرح کہ سینے میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کے جاؤ، تو آپ کا عشق لے کے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم سب جو پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں نے اس عاشق رسول خادم علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں مختصر، میرا بہت چھوٹا منہ ہے، کسی بھی عاشق رسول کی شان میرے سے بیان نہیں ہوتی، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اس لیے جتنا ہو سکا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔ ناظرین، عارف حمید بٹی عام شہری کو اجازت دے۔ اللہ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کی غلطیاں گناہ معاف فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔